السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہے۔ پیر کو ایک دن مستحکم رہنے کے بعد تیل کمپنیوں نے منگل کو ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ منگل 22 جون کو پیٹرول کی قیمت میں 28 پیسے فی لیٹر کا ایک بار پھر اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی دوران ڈیزل کی شرح میں بھی 26 پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد دہلی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت بڑھ کر 97 روپے 50 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اسی دوران ڈیزل کی قیمت بھی بڑھ کر 88 روپے 23 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ملک کے دوسری ریاستوں میں پیٹرول 100 روپے سے بھی زیادہ فروخت ہو رہا ہے۔ ایک مہینے میں پیٹرول 7 روپے 18 پیسے مہنگا ہوا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں 4 مئی سے تیز رفتار سے اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ان 29 دنوں میں پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 18 پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے۔ آئندہ سال اتر پردیش میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں نے تیاریاں شروع کر دی ہے، جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی دہلی سے لکھنؤ کا دورہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کے لیے تمام راہیں کھول دی ہے۔ ان سب کے درمیان آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے بھی انتخابات میں داخلے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہے۔ اس کے لیے AIMIM نے اپنی طرف سے MLA امیدوار کے درخواست فارم بھی جاری کر دیا ہے۔ درخواست فارم میں وفاداری کا معاہدہ بھی شامل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مباحثوں کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ وفاداری کے معاہدے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ درخواست گزار ٹکٹ نہ ملنے کی صورت میں بھی پارٹی کے لیے ایمانداری سے کام کریں گے، تاہم اس دوران درخواست دہندگان کو 10,000 روپے کی درخواست فیس بھی ادا کرنی ہوگی۔ جو رہنما انتخاب لڑنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست فارم بھر کر ایک فہرست تیار کی جا رہی ہے۔ پارٹی ذرائع نے کہا ہے کہ اسدالدین اویسی ٹکٹ کے بارے میں حتمی فیصلہ کریں گے، جس کے لیے اویسی کا جلد اتر پردیش دورہ متوقع ہے۔ پارٹی کے ریاستی صدر شوکت علی کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے ذہن کو اتر پردیش کی 100 مسلم اکثریتی نشستوں پر لڑنے کے لیے قائل کر لیا ہے۔ مغربی بنگال کی رکن پارلیمنٹ اور ترنمول کانگریس کی لیڈر نصرت جہاں کی شادی کا معاملہ اب لوک سبھا میں پہنچ گیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنگھمترا موریہ نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو ایک خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے نصرت جہاں کی لوک سبھا رکنیت منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ موریہ کا کہنا ہے کہ نصرت جہاں کا طرز عمل غیر مہذبانہ ہے۔ انہوں نے شادی کے معاملے پر اپنے ووٹرز کو دھوکہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پارلیمنٹ کا وقار بھی داغدار کیا ہے۔ BJP کے رکن پارلیمنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ کے اخلاقیات کمیٹی کو بھیجا جائے، نیز نصرت جہاں پر بھی تحقیقات کی جائے۔ سادھو سنتوں کی سب سے بڑی تنظیم اکھل بھارتیہ اکھاڑا پریشد کے صدر مہنت نریندر گری نے یوگی حکومت کے آبادی کنٹرول کے لیے تیار کیا جا رہے قانونی مسودے کی پرزور حمایت کرتے ہوئے کہا کہ 2 سے زیادہ بچے پیدا کرنے والے شخص کا ملک میں ووٹ دینے کا حق ختم کرنا چاہیے۔ پریشد کے صدر مہنت گری نے کہا کہ سادھو سنت پہلے سے ہی یہ مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ ملک میں بڑھ رہی آبادی پر قابو پایا جائے۔ بڑھتی ہوئی آبادی پر روک نہیں لگائی گئی تو آنے والے دنوں میں آبادی میں زبردست اضافہ ہو سکتا ہے۔ آبادی کنٹرول قانون کے تحت یہ یقینی بنانا چاہیے کہ تمام فرقے آبادی کے کنٹرول پر توجہ دیں۔ آبادی پر قابو پانے سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مہنت نریندر گری نے کہا کہ 2 سے زیادہ بچے پیدا کرنے والے شخص کو ہندوستان میں ووٹ دینے کا حق ختم کر دینا چاہیے اور حکومت کی طرف سے فراہم کی جانے والی سہولیات سے محروم کیا جانا چاہیے۔ اتر پردیش ATS انسداد دہشت گردی دستے نے دہلی سے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان پر 1000 سے زائد افراد کا جبری دھرم پریورتن یعنی تبدیلی مذہب کا الزام ہے۔ ملزمین عمر، گوتم اور جہانگیر نے مبینہ طور پر لگ بھگ 1000 غیر مسلموں کو مسلمان بنایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ باٹلہ ہاؤس جامع نگر رہنے والا ہے اور اس نے خود اپنا مذہب تبدیل کیا ہے۔ اتر پردیش کے ADG لا اینڈ آرڈر پرشانت کمار نے لکھنؤ میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ریاست میں لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنے کا ریکٹ چل رہا ہے۔ انہوں نے توثیق کی ہے کہ تاحال لگ بھگ 1000 افراد اپنا مذہب تبدیل کر چکے ہیں۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 80 لاکھ سے زائد افراد نے کووڈ-19 ویکسین کی خوراکیں لی ہیں، جو ایک ہی دن میں ٹیکہ کاری کی اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ مرکزی حکومت کی نظر ثانی شدہ ٹیکہ پالیسی کے نفاذ کے پہلے دن ریکارڈ تعداد میں ویکسینیشن پر وزیراعظم نریندر مودی نے خوشی ظاہر کی اور کہا کہ ویکسین بدستور بیماری سے لڑنے کا مضبوط ترین ہتھیار ہے۔ ٹیکہ کاری کے لیے نظر ثانی شدہ رہنما ہدایت نافذ ہونے کے پہلے دن رات تک 80 لاکھ سے زائد افراد نے ٹیکہ لیا ہے۔ نئی ہدایت کے تحت 18 سال سے زائد عمر کے افراد کو گورنمنٹ سینٹرز پر مفت ٹیکہ دیا جا رہا ہے۔ ملعون وسیم رضوی کے خلاف رضا اکیڈمی ممبئی کے جنرل سیکرٹری الحاج سعید نوری کی سربراہی میں ایک وفد کے ہمراہ کمشنر لکھنؤ سے ملاقات کر وسیم رضوی کے تحت قرآن کریم کی 26 آیات کو حذف کر کے تیار کردہ نئے نسخے کے سلسلے میں ملاقات کی اور وسیم رضوی کی اسلام اور قرآن مخالف کی اس بیہودہ حرکت پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے
सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। रजा एकेडमी ने मुतालबाती मकतूब में कहा है कि वसीम रिजवी के घर की तलाशी ली जाए और इसके जरिए तैयार शुदा कुरान करीम की नुस्खे की कॉपियां फौरी तौर पर जब्त की जाए और वसीम रिजवी को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। सईद नूरी ने कहा कि इस मलून वसीम रिजवी के खिलाफ मुल्क गेर सतह पर 27 रियासतों में FIR दर्ज करा चुके हैं। अफसोसनाक अमर यह है कि अब तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुल्क के दारुल हुकूमत में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार और इंतखाबी हिकमत अमली बनाने के लिए मारूफ प्रशांत किशोर उर्फ PK के दरमियान एक मुलाकात सियासी गलियारों में मौजू बहस बनी हुई है और इस बात का इशारा दिया जा रहा है कि शरद पवार BJP के खिलाफ एक मजबूत तीसरा मिहाज बनाने की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। अहम बात यह है कि गुज़श्ता 10 दिनों के बीच दोनों दूसरे बार मिले हैं। इससे कबल दोनों 11 जून को लंच पर मिले थे। कोई 3-3.5 घंटे की इस मुलाकात ने महाराष्ट्र में ही नहीं मुल्क भर में सियासी हलचल मचा दी। वाज़ेह के मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद प्रशांत किशोर की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है, बिलखुसूस इसलिए भी कि इनकी टीम के साथ तृणमूल कांग्रेस ने 2026 के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। इत्तलात के मुताबिक शरद पवार और प्रशांत किशोर के दरमियान ताज़ा मुलाकात आधे घंटे की थी और इस मुलाकात में 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में BJP के खिलाफ मुश्तरका अपोजिशन पर मुश्तमिल एक मजबूत तीसरे मिहाज के क़याम पर गौर किया गया है, लेकिन हनूज इस मुलाकात की तफसीलात सामने नहीं आई है। हिंदुस्तान में बिलखुसूस रियासत उत्तर प्रदेश में हालिया बरसों के दौरान अक़लियतों के खिलाफ नए क़वानीन और मुख्तलिफ सरगर्मियों पर अमेरिका ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी USCIRF का कहना है कि उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी मजहबी तब्दीली की बुनियादों पर बैन मजहबी शादियों को जुर्म करार देने वाला नया कानून इम्तियाज़ पर मबनी है और इसका मजहबी आज़ादी पर असर पड़ रहा है। कमीशन ने कहा कि यही नहीं बल्कि मौजूदा रियासती हुकूमत ने सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ नफरत पर मबनी तकरीरों और दीगर सरगर्मियों को नज़रअंदाज करते हुए इनकी बिलवास्ता सरपरस्ती का काम किया है। मसाजिद को अब भी मुनज़्ज़म किया जा रहा है। मुआशी बहरान के दरमियान शुमाली कोरिया में महंगाई आसमान से बात कर रही है और कॉफ़ी कप $100 और चाय $70 में लोगों को मिल रही है। शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने एतराफ़ किया है कि इनके मुल्क को ख़राब मुआशी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में अशिया खुदनोश की किल्लत है। कोरोना वायरस की वजह से सरहदों की बंदिश के नतीजे में मुआशी बहरान बढ़ता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि एक मरतबा जब मसला कश्मीर हल हो जाएगा तो न्यूक्लियर हथियारों की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। उन्होंने अमेरिका से मुतालबा किया कि वो मसले कश्मीर को हल करने के लिए मुदाखलत करें। ये बात उन्होंने HBO पर एक प्रोग्राम में सहाफ़ी जोनाथन सवान को एक इंटरव्यू देते हुए कही। इस सवाल पर कि इंटेलिजेंस तजियाकार कहते हैं कि दुनिया भर में पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार सबसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि मुझे नहीं मालूम वो ये बात कहाँ से ले आए। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार दिफाई हैं ताकि हम अपने आप को महफूज रख सकें। सऊदी अरब में अराकीन शोरा ने नमाज के औकात के दौरान कारोबारी मराकिज़ बंद रखने की पाबंदी को ख़त्म करने की सिफारिश की है, जिस पर वोटिंग होगी। सऊदी मीडिया के मुताबिक अरकान शोरा अताल समेती डॉक्टर फैसल अल फाजिल, डॉक्टर लतीफ़ा और डॉक्टर लतीफ़ा अल अब्दुल करीम ने औकात नमाज के दौरान कारोबारी मराकिज़ बंद रखने की पाबंदी ख़त्म करने की सिफारिश करते हुए कहा है कि तिजारती इदारों में भी कई ऐसी खिदमात होती है जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ इंसानी ज़िंदगी से होता है, जैसे फार्मेसी और पेट्रोल पंप्स, और ये कारोबारी मराकिज़ रोज़गार का ज़रिया भी है। अराकीन शोरा का अपनी तहरीरी सिफारिश में मज़ीद कहना था कि जिस तरह सरकारी और निजी इदारे औकात नमाज के दौरान बंद नहीं होते, इसी तरह तिजारती इदारों पर से भी पाबंदी उठा लेनी चाहिए। सऊदी अरब के अलावा मुस्लिम दुनिया में कहीं भी नमाज के दौरान कारोबार बंद नहीं किए जाते, ताहम कारोबारी मराकिज़ जुम्मे को बंद रहेंगे। अरकान शोरा ने यह सिफारिशात इस्लामी व अदालती उमूर की कमेटी को पेश की और आज़ाद ज़राए का कहना है कि इस सिफारिश पर आज वोटिंग की जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कोरोना की तीसरी लहर से मुतालिक माहिरीन के अंदेशों की नफ़ी करते हुए दावा किया कि तीसरी लहर अक्टूबर के बाद आ सकती है, लिहाजा अवाम को खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने तीसरी लहर में बच्चों के मुतासिर होने की बातों को मज़ाक़-ए-ख़ैज़ करार दिया और रिमार्क किया कि तीसरी लहर की तशहीर करने वालों के कान में आकर या फ़ोन करते हुए कोरोना ने यह इत्तला दी है। उन्होंने लॉकडाउन की मुकम्मल बर्खास्तगी के फैसले को हक़ बजानिब करार दिया और हुकूमत पर की जा रही तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। वरंगल में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के बाद खिताब करते हुए KCR ने कहा कि मीडिया की जानिब से गैर ज़रूरी तौर पर कोरोना की तीसरी लहर के बारे में अवाम को खौफज़दा किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया को मशवरा दिया कि वह अवाम को मज़ीद खौफज़दा करने की कोशिश न करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि स्कूलों को बंद होने से बच्चे घरों में शरारत कर रहे हैं, बच्चों के मुतासिर होने के बारे में इत्तलात सरगर्म हैं। क्या कोरोना ने फ़ोन करते हुए ये बात बताई है कि तीसरी लहर आ रही है? हाथ जोड़कर आपसे कह रहा हूं कि वो ऐसी इत्तलात पर भरोसा ना करें। हर किसी को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा दें, लेकिन खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है।
چیف منسٹر تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ کے دورے ورنگل کے موقع پر اس وقت ہلکی کشیدگی پیدا ہو گئی جب کاکتیہ یونیورسٹی جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے وابستہ طلبہ نے چیف منسٹر کے قافلے کو روکنے کی کوشش کی۔ سرکاری مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کے لیے اعلامیہ جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے طلبہ نے چیف منسٹر کے قافلے کو روک دیا اور KCR ڈاؤن ڈاؤن، خبردار KCR جیسے نعرے لگائے۔ پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے احتجاجی طلبہ کو حراست میں لے لیا۔ چیف منسٹر ورنگل کلکٹریٹ کمپلیکس کی عمارت کے افتتاح کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں طلبہ کے احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر میں لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد اب مزدوروں کی قلت کا سامنا ہے، کیونکہ مختلف ریاستوں میں کورونا کی دوسری لہر میں کیے گئے لاک ڈاؤن کے بعد مائیگرنٹ ورکرز وہ مزدور اپنے مقامات کو واپس ہو چکے تھے، اور اب جبکہ تلنگانہ میں لاک ڈاؤن کو مکمل طور پر ختم کیا جا چکا ہے، مزدوروں کی واپسی کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ مزدوروں کا کہنا ہے کہ تلنگانہ میں مکمل لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے، لیکن ان کے اپنے آبائی علاقوں میں اب بھی لاک ڈاؤن جاری ہے، اور سرکردہ سائنسدانوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کو آئندہ چند ہفتوں میں کورونا کی تیسری لہر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اسی لیے وہ چند ہفتوں کے لیے کام کی تلاش میں شہروں کا رخ کرنے کے بجائے آبائی مقامات پر رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں ریسٹورنٹس کے علاوہ دیگر تجارتی مراکز، ہوٹلوں اور روزمرہ کی مزدوری کرنے والوں کی قلت کو اندرون 2 دن محسوس کیا جانے لگا ہے، کیونکہ تلنگانہ میں شمالی ہند کی ریاستوں سے مزدور خدمات کے لیے آتے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ مزدور اڑیسہ، اتر پردیش کے علاوہ بہار سے تعلق رکھتے ہیں، اور موجودہ حالات میں یہ مزدور اپنے آبائی مقام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے سرکاری اسکولز کے تمام ٹیچرز کو 26 جون سے ڈیوٹی پر رجوع ہونے کی ہدایت دی ہے، اور محکمہ تعلیم نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ حکومت نے 1 جولائی سے تعلیمی اداروں کی کشادگی کا فیصلہ کیا ہے۔ ہفتہ 10 دن میں کلاسز کا آغاز ہونے کے پیش نظر تعلیم کے آغاز اور اس کے قواعد کا جائزہ لینے وزیر تعلیم نے عہدیداروں کا اجلاس منعقد کیا، جس میں کورونا کی صورتحال، تعلیمی اداروں کی کشادگی، باقاعدہ کلاسز کا آغاز اور آن لائن تعلیم کے علاوہ دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ بعد ازاں سبیتا اندرا ریڈی نے میڈیا سے کہا کہ 25 جون سے اساتذہ کو ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا احکام جاری کیے گئے۔ ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں اچانک سیاست گرما گئی ہے۔ 2014 سے TRS یعنی حکومت کی دوست پارٹی رہنے والی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ KCR حکومت کے ہر کام کی تعریف کرنے والی اور اسے سراہنے والی، اب ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت سے ناخوش ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اسدالدین اویسی نے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری عثمانیہ دواخانے کے مقام پر 30 لاکھ مربع فٹ کے رقبے پر دواخانے کی نئی عمارت کا اعلان کریں۔ دواخانے کی تعمیر کے لیے اگر 1000 کروڑ روپے بھی درکار ہیں تو حکومت خرچ کریں۔ حکومت کے لیے فنڈز کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حکومت ہیریٹیج عمارت کو رکھنا چاہتی ہے یا اسے منہدم کرنا چاہتی ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اس مقام پر دواخانے کی نئی عمارت کی تعمیر ناگزیر ہے۔ مجلس نئی عمارت کے آرکیٹیکچر میں قدیم دواخانے کا عکس دیکھنا چاہتی ہے۔ مجلس دواخانے کے نام پر اور آرکیٹیکچر کے نام پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ ہیریٹیج بلڈنگ کے نام پر عوام کو تکلیف دی جا رہی ہے، غریبوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے جو علاج کے لیے پریشان ہے۔ اسدالدین اویسی MP صدر مجلس نے آج مجلسی ارکان اسمبلی و کونسل کے ہمراہ دواخانے کا تفصیلی دورہ کیا اور دواخانے کے سپرنٹینڈنٹ، RMOs اور دیگر اسٹاف سے صورتحال سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے مریضوں سے بات چیت کرتے ہوئے آگہی حاصل کی۔ تفصیلی دورے کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اسدالدین اویسی نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے شہر کے دیگر علاقوں میں 3 دواخانوں کے قیام کا میڈیکل کالجز کے ساتھ اعلان کیا ہے۔ انہوں نے عثمانیہ دواخانے کی عمارت کا کوئی اعلان نہیں کیا ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ ہم صاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہیریٹیج عمارت سے مطلب نہیں ہے، آپ اسے رکھیں یا منہدم کریں، ہمیں غریبوں کے علاج کی فکر ہے۔ ہیریٹیج کے نام پر عثمانیہ دواخانے کی ترقی کو روکنے اور تاخیر کی اجازت نہیں دیں گے۔ حکومت اگر دواخانے کی نئی عمارت نہیں بناتی ہے تو غریبوں کا مزید نقصان ہوگا، اس لیے وہ چیف منسٹر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت عثمانیہ دواخانہ اور میڈیکل کالج کی نئی عمارت کا اعلان کریں۔